أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ترجمہ: پھر اے حبیب، اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہ تم سے جہاد میں ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے تو تم فرما دینا کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو. تم نے پہلی دفعہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا تو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو. یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو آپ غزوہ تبوک سے واپس مدینہ منورہ پہنچیں گے تو منافقین دھوکہ دہی کے لیے کہیں گے کہ حضور ہم کو اجازت دیں کہ آئندہ جہاد میں آپ کے ہمراہ چلیں. اس میں وہ بھی خبر ہے کہ وہ ایسا کہیں گے. فرمایا کہ اب منافقین جہاد میں ساتھ چلنے کی اجازت مانگیں تو ان سے فرما دو کہ اب تم ہرگز کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو اور نہ ہی میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑو. تم نے پہلی دفعہ جہاد سے پیچھے بیٹھے رہنے کو پسند کیا تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، یعنی عورتوں، بچوں، بیماروں اور اپاہجوں کے ساتھ بیٹھ رہو. اس سے ثابت ہوا کہ جس شخص سے دھوکہ اور فریب ظاہر ہو اس سے تعلق ختم کر دینا اور علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے، اور محض اسلام کے مدعی ہونے سے کسی کو ساتھ ملا لینے کی اجازت نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین کے جہاد میں جانے کو منع فرمایا. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر کلمہ گو کو ملا لو اور اس کے ساتھ اتفاق و اتحاد کرو، یہ اس حکم قرآنی کے بالکل خلاف ہے. اس حکم میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر مومنوں کے ساتھ منافقوں کو بھی کسی عام مہم میں شامل کر لیا جائے تو وہ مسلمانوں کے دلوں میں نفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ بعضوں کے ساتھ اگر بزدلوں کو بھی کسی مہم میں بھیج دیا جائے تو وہ بزدل اپنی حرکتوں سے بعضوں کو بھی قدموں میں لغزش پیدا کر دیں گے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. ترجمہ: اور ان میں سے کسی کے میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے جنازے کی نماز اور ان کے دفن میں شرکت کرنے سے منع فرمایا گیا. اس کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار تھا. جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، جو مسلمان صالح مخلص صحابی اور کثیر العبادت تھے، انہوں نے یہ خواہش کی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ عبداللہ بن ابی بن سلول کو کفن کے لیے اپنی قمیض مبارک عنایت فرما دیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اس کے خلاف تھی، لیکن چونکہ اس وقت تک ممانعت نہیں ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ کا یہ عمل بہت سے منافقین کے ایمان لانے کا باعث ہوگا، اس لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض بھی عنایت فرمائی اور جنازہ میں شرکت بھی کی. قمیض دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو بدر میں اسیر ہو کر آئے تھے تو عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا انہیں پہنایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بدلہ دینا بھی منظور تھا، لہذا آپ نے قمیض بھی دی اور جنازہ بھی پڑھایا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد پھر کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کے جنازہ میں شرکت نہ فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مصلحت بھی پوری ہوئی. چنانچہ جب منافقین نے دیکھا کہ ایسا شدید عداوت والا شخص جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے عقیدے میں بھی آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سچے رسول ہیں، یہ دیکھ کر ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کافر مر جائے تو مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کے مرنے پر نہ اس کے لیے دعا کرے اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑا ہو. افسوس فی زمانہ حال یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے ملک میں کوئی بڑا کافر مر جاتا ہے تو مسلمانوں کی سربراہی کے دعوے دار اس کے مرنے پر اس طرح اظہار افسوس کرتے ہیں جیسے ان کا کوئی اپنا بڑا فوت ہو گیا ہو، اور اگر اس کی قبر بنی ہو تو اس پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں. یہ دعا بالکل حرام ہے. آیت کی مناسبت سے یہاں کافر، فاسق اور مسلمان کے جنازے سے متعلق چند شرعی مسائل ذکر کرتے ہیں. نمبر 1، اس آیت سے ثابت ہوا کہ کافر کے جنازے کی نماز کسی حال میں جائز نہیں اور کافر کی قبر پر دفن و زیارت کے لیے کھڑے ہونا بھی ممنوع ہے.
یہ جو فرمایا کہ اور فسق ہی میں مر گئے، یہاں فسق سے کفر مراد ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہ بھی فسق بمعنی کفر وارد ہوا ہے، جیسا کہ ایک آیت میں ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، یعنی تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو نافرمان ہے۔ نمبر 2، فاسق کے جنازے کی نماز جائز بلکہ فرض کفایہ ہے، اس پر صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے اور اس پر علماء و صالحین کا عمل اور یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب بھی ہے۔ نمبر 3، جب کوئی کافر مر جائے تو اس کا ولی مسلمان ہو تو اس کو چاہیے کہ بطریق مسنون غسل نہ دے بلکہ اس پر پانی بہا دے، اور نہ کفن مسنون دے بلکہ اتنے کپڑے میں لپیٹ دے جس سے اس کا ستر چھپ جائے، اور نہ سنت طریقے پر دفن کرے اور نہ بطریق سنت قبر بنائے، صرف گڑھا کھود کر اس کے اندر رکھ دے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ترجمہ، اور ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے دنیا میں سزا دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکل جائے۔ اس آیت کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے، اور جہاں منافقین کے مال اولاد پر تعجب نہ کرنے کو دوبارہ ذکر کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ لوگ اس بات کو بھول نہ جائیں اور اس سے غافل نہ ہوں، اور یہ اعتقاد رکھیں کہ اس پر عمل کرنا انتہائی اہم ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ مال اور اولاد ایسی چیزیں ہیں جن میں مشغولیت کی وجہ سے دل بہت جلد دنیا کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور جو چیز دنیا کی طرف زیادہ راغب کرنے والی ہو اس سے بار بار بچنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں دوبارہ منافقوں کے مال اور اولاد پر تعجب نہ کرنے کا فرمایا گیا۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ ترجمہ، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لو اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو تو ان کے قوت و طاقت رکھنے والے تم سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے تاکہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ انہیں یہ پسند آیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو وہ کچھ سمجھتے نہیں۔ بعض علماء نے اس آیت کی بنا پر فرمایا کہ ایمان کے بعد جہاد کا درجہ ہے، اور جہاد اعلیٰ درجے کی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کے بعد ذکر فرمایا، مگر حق یہ ہے کہ نماز سب سے اعلیٰ درجے والی عبادت ہے کہ جہاد اس کے قائم کرنے کے لیے ہے۔ یہ آیت اس خصوصی موقع کے لحاظ سے ہے جب جہاد کی سخت ضرورت تھی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قدرت کے باوجود دین اسلام کی مدد نہ کرنا منافقوں کا عمل ہے، کہ فرمایا گیا ان منافقوں میں سے جو قدرت والے ہیں وہ آپ سے جہاد میں نہ جانے کی رخصت مانگ رہے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو کفار کے ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کی مدد کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود ان کی مدد نہیں کرتے اور انہیں بیجار و مددگار چھوڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اہل سنت کے عقائد و معمولات کا دفاع کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود اس کا دفاع نہیں کرتے اور سنی عوام کو بد مذہبوں کے رحم و کرم پر چھوڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ بھی اس سے نصیحت حاصل کریں جو لوگوں کو گناہ سے روکنے کی قدرت رکھنے کے باوجود انہیں گناہ سے نہیں روکتے اور انہیں نفس و شیطان کے واروں کا شکار ہونے کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے جمعہ کے دن پڑھے جانے والے خطبات میں یہ لکھا ہے کہ اے اللہ اس کی مدد کر جو ہمارے سردار اور ہمارے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرے، اور اسے بیجار و مددگار چھوڑ دے جو ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فراموش کر دے۔ فرمایا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، یعنی ان کے کفر و نفاق اختیار کرنے کے باعث ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو وہ کچھ سمجھتے نہیں کہ جہاد میں کیا کامیابی و سعادت اور بیٹھ رہنے میں کیسی ہلاکت و شقاوت ہے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون۔ أعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ ترجمہ، لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا اور انہی کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔
اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس سے پہلے آیات میں جہاد سے رائے فرار اختیار کرنے میں منافقوں کا حال بیان کیا گیا، اور اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کا جذبہ جہاد بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کی طلب میں اور اس کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے مال اور اپنی جانیں دونوں خرچ کر دیں۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، جنت اور وہاں کی نعمتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ نمبر 2، جنتی اپنی جنت کے پورے مالک ہوں گے، وہاں صرف مہمان کی طرح بغیر ملکیت کے نہ ہوں گے، البتہ ان کی خاطر تواضع مہمانوں کی سی ہوگی۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور عذر پیش کرنے والے دیہاتی آئے تاکہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولنے والے بیٹھے رہے، ان میں سے کافروں کو عنقریب دردناک عذاب پہنچے گا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جہاد سے رہ جانے کا عذر پیش کرنے کے لیے دیہاتی آئے۔ ضحاک کا قول ہے کہ یہ عامر بن طفیل کی جماعت تھی۔ انہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا نبی اللہ، اگر ہم آپ کے ساتھ جہاد میں جائیں تو قبیلہ طے کے عرب ہمارے بیوی بچوں اور جانوروں کو لوٹ لیں گے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے حال سے خبردار کیا ہے اور وہ مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا۔ عمر بن علا نے کہا کہ ان لوگوں نے باطل عذر بنا کر پیش کیا تھا۔ پھر فرمایا وقعد، اور بیٹھے رہے۔ یہ دوسرے گروہ کا حال ہے جو بغیر کسی عذر کے بیٹھ رہے۔ یہ منافقین تھے، انہوں نے ایمان کا دعویٰ جھوٹا کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولنا اللہ سے جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ ان بدنصیبوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے جھوٹ بولا۔ فرمایا ان میں سے کافروں کو عنقریب دردناک عذاب پہنچے گا، یعنی ان منافقوں میں سے جو کھلے کافر بن جائیں انہیں دنیا میں قتل و غارت کا عذاب ہوگا، یا ان منافقوں میں سے جو آخر دم تک کفر پر قائم رہیں انہیں آخرت کا دردناک عذاب ہوگا۔ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم۔ ترجمہ، کمزوروں پر اور بیماروں پر اور خرچ کرنے کی طاقت نہ رکھنے والوں پر کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں۔ نیکی کرنے والوں پر کوئی راہ نہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ باطل عذر والوں کا ذکر فرمانے کے بعد سچے عذر والوں کے متعلق فرمایا کہ ان پر سے جہاد کی فرضیت ثابت ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے چند طبقے بیان فرمائے۔ پہلا طبقہ ضعیف، جیسا کہ بوڑھے، بچے، عورتیں، اور وہ شخص بھی انہیں میں داخل ہے جو پیدائشی کمزور، ضعیف و نحیف ہو۔ دوسرا طبقہ بیمار، اس میں اندھے، لنگڑے، اپاہج داخل ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ لوگ جنہیں خرچ کرنے کی قدرت نہ ہو اور سامان جہاد نہ کر سکے، یہ لوگ رہ جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں، یعنی ان کی اطاعت کریں اور مجاہدین کے گھر والوں کی خبرگیری رکھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی رب تعالیٰ کی خیر خواہی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی نیکی نہ کر سکے مگر لیکن کا دل سے خیر خواہ رہے تب بھی انشاءاللہ نیکوں میں شمار ہوگا۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ مجبور مسلمان جو جہاد میں شریک نہ ہو سکیں وہ مدینہ میں رہ کر اللہ اور رسول کی خیر خواہی میں مجاہدین کے بچوں کی خدمت کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مدینہ منورہ میں ایسے لوگوں کو بھی چھوڑ آئے ہو کہ تم جو سفر کر رہے ہو، جو مال خرچ کر رہے ہو اور جن وادیوں کو طے کر رہے ہو، وہ ہر کام میں وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ ہمارے ساتھ کس طرح شمار ہو گئے جبکہ وہ تو مدینہ منورہ میں ہے؟ ارشاد فرمایا انہیں مجبوری نے روکا ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اطوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علیہ تولوا اعینهم تفیض من الدمع حذرا الا یجدوا ما ينفقون انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ ترجمہ،
اور نہ ان پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ انہیں سواری دے دیں، لیکن آپ فرما دیتے ہیں میں تمہارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کر دوں، تو وہ اس حال میں لوٹ جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہہ رہے ہوں کہ وہ خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مواخذہ تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں، انہیں یہ پسند ہے کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہے ہیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ کچھ نہیں جانتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے ساتھ جہاد میں جانے کا حکم دیا تو صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، ان میں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی سواری عطا کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ کی قسم میرے پاس کوئی سواری نہیں کہ جس پر میں تمہیں سوار کروں، اور روتے ہوئے واپس چلے گئے کیونکہ جہاد سے رہ جانا ان پر بہت گراں تھا اور ان کے پاس زیادہ راہ تھا نہ سواری۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور جہاد پر حرص کی وجہ سے ان کے عزم میں یہ آیتیں بیان فرمائی۔ اس آیت مبارکہ اور اس کے شان نزول کے واقعہ سے صحابہ کرام کے جذبہ جہاد، شوق عبادت اور ذوق اطاعت کا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف تو منافقین ہیں جو قدرت ہونے کے باوجود جھوٹے ہیلے بہانے کر کے جہاد سے جان چھڑاتے ہیں، اور ایک طرف یہ کامل اور ایمان مخلص غلام ہیں جو شرعاً رخصت اور اجازت ہونے کے باوجود جہاد نہ کر سکنے اور اس عبادت میں شریک نہ ہو سکنے کی غم میں آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں بھی ایسا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ مواخذہ تو ان لوگوں پر ہے، یعنی مواخذہ تو ان لوگوں پر ہے جو جہاد میں جانے کی قدرت رکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ترجمہ: جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تم سے بہانے بنائیں گے، تم فرماؤ بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات یقین نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھیں گے، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا جو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے صحابہ جب غزوہ تبوک سے واپس مدینہ کو پہنچیں گے تو غزوے سے رہ جانے والے منافقین جھوٹے بہانے بنا کر اور باطل عذر پیش کر کے آپ سب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دینا کہ بہانے مت بناؤ، جو عذر تم پیش کر رہے ہو ہم اس کی ہرگز تصدیق نہیں کریں گے، تم نے جو کچھ کیا اللہ نے ہمیں اس کی خبریں دے دی ہیں اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھیں گے، تم نفاق سے توبہ کرتے ہو یا اس پر قائم رہتے ہو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ منافقین نے وعدہ کیا تھا کہ مستقبل میں وہ مومنین کی مدد کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اسی کے متعلق فرمایا گیا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے کام دیکھیں گے کہ تم اپنے اس عہد کو بھی وفا کرتے ہو یا نہیں۔ فرمایا غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عالم الغیب بیان فرمائی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وصف خاص ہے، یعنی اللہ نے جن مقربین بارگاہ کو غیب کا علم عطا فرمایا ان کے بارے میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ غیب جانتے ہیں یا غیب پر مطلع ہیں یا غیب پر خبردار ہیں، لیکن انہیں عالم نہیں کہا جا سکتا۔ اس لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جیسے لفظ رحمان ہے۔ اس مسئلہ پر عقیدہ اہل سنت جاننے کے لیے اور حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحریر ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں ہماری تحقیق میں لفظ عالم الغیب کا اطلاق حضرت عزت اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ اس سے عرفاً علم بذات متبادر ہے اور اس سے انکار معنی لازم نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً بے شمار عجوب و ماکان و معیقون کے عالم ہیں، مگر عالم الغیب صرف اللہ کو کہا جائے گا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً عزت و جلالت والے ہیں، تمام عالم میں ان کے پر کوئی عزیز و جلیل ہے نہ ہو سکتا ہے، مگر محمد عز و جل کہنا جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں علم غیب بالذات اللہ کے لیے خاص ہے، کفار اپنے معبودان باطل وغیرہ کے لیے مانتے تھے، لہذا مخلوق کو عالم الغیب کہنا مکروہ، اور یوں کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ اللہ کے بتائے سے امور غیب پر انہیں اطلاع ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے سے انبیاء کرام کو کثیر و وافر غیبوں کا علم ہے، یہ بھی ضرورات دین سے ہے۔
جو اس کا منکر ہو وہ کافر ہے کہ سرے سے ہی کا منکر ہے۔ اس پر بھی اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تمام انبیاء اور تمام جہاں سے اعظم و زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے غیبوں کا علم ہے جن کا شمار اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔